اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران یہ ترتیب میں تیسرے نمبر کی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 99 نمبر کی صورت ہے۔ اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ تعالی جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ رکھنے والا ہے اور وہ تھامنے والا ہے۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، اس میں 200 آیات ہیں اور اس کے اندر 20 رکوع ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 33 میں ایک لفظ ہے آل عمران، اس سے یہ سورت کا نام ماخوذ ہے۔ اس کے بعد بہت سی آیات میں آل عمران کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ دراصل عمران جو ہے یہ حضرت موسیٰ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہما دونوں کے والد کا نام، لیکن یہاں پر حضرت مریم کے والد مراد ہیں، حضرت موسیٰ کے والد مراد نہیں۔ یہاں پر عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں اور انہی کے خاندان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو بڑا تفصیلی تعارف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس صورت کا حصہ ہے۔ حدیثوں میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو زہراوین کہا گیا ہے، یعنی دو نہایت روشن صورتیں جو اپنے پڑھنے والوں پر قیامت کے دن سایہ کریں گی۔ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ آل عمران فہو غنی، کہ جو شخص سورہ آل عمران کی تلاوت کرے وہ بہت مالدار آدمی۔ جو شخص سورہ آل عمران کی تلاوت کرے وہ بہت مالدار آدمی۔ تو گویا کہ سورہ آل عمران کو گویا اس میں غربت کے خاتمے میں بھی مؤثر قرار دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون عیسائیوں کی اصلاح ہے، نصارہ کی اصلاح ہے۔ گزشتہ صورت میں یہود کی اصلاح کا پروگرام پیش کیا گیا، اس میں عیسائیوں کی اصلاح کا پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ اور اس سورت مبارکہ میں غزوہ احد کا بھی تفصیلی ذکر ہے۔
تو اس صورت کی ابتدائی تقریباً 80 سے زیادہ آیات جو ہیں، ابتدائی تقریباً 80 سے زیادہ آیات وہ عیسائیوں سے متعلق ہیں، اور نجران کے عیسائی، نجران سے آنے والے عیسائیوں کے ایک وفد کے حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ لوگ تقریباً 60-70 افراد تھے، جن میں 14 بڑے رؤساء اور بڑے لوگ تھے، اور ان میں بھی پھر 3 بڑے نمایاں لوگ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو دین کی دعوت دی، انہیں مناظرے اور مکالمے کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑنا پسند نہیں کیا، تو انہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام سے مالی معاملات میں صلح کر کے گویا کہ کچھ مال دینا طے کیا، اور اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے بعد حاکم مانگا، کہ جو کہا کہ ہمارے مالی جو امور آپ سے کے ساتھ طے ہوئے ہیں وہ امانتیں آپ تک صحیح طریقے سے پہنچائے، ایسا ہمیں حاکم دیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ بھیجا، اور آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اس صورت میں شروع میں حروف مقطعات ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ عالم بمرادہ، کہ ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، چونکہ عیسائی جو ہے وہ مشرکانہ عقیدہ رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یہ بھی شرک ہے، اور اسی طریقے سے تثلیث کا عقیدہ بھی رکھتے تھے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ رب العالمین کے معبود حقیقی ہونے کا اعلان کر کے اصل میں عیسائیوں کے عقیدہ ابنیت اور عقیدہ تثلیث کی تردید کر دی گئی، کیونکہ وہ 3 معبودوں کے قائل تھے۔ الحی القیوم، فرمایا اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے، نہ صرف یہ کہ وہ خود زندہ ہے، بلکہ وہ تو دوسروں کو زندگی دینے والا، اور حضرت عیسیٰ تو ہمیشہ سے زندہ اور زندہ کرنے والے نہیں۔ تو حیات و موت کے فیصلے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، تو کیا عیسیٰ میں یہ صفت پائی جاتی ہے؟ جب نہیں پائی جاتی ہے تو پھر وہ خدا بھی نہیں ہے، نہ خود خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ 3 خداؤں میں سے ایک ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا پورے کائنات کا نظام چلانے والے اللہ پاک، تو عیسیٰ علیہ السلام میں تو یہ صفت نہیں ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آگے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وانزل التوراۃ، اور اللہ ہی نے تورات اتاری ہے، والانجیل، اور اللہ ہی نے انجیل اتاری ہے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور اللہ ہی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز یعنی قرآن اتارا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی سچائی اور اس کا برحق ہونا بیان کیا گیا ہے، اور اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ قرآن پاک گزشتہ تمام آسمانی صحیفوں کتابوں کے مضامین کی تصدیق و تائید کرتا ہے، وہ ان کی تردید نہیں کرتا۔ اس لیے گزشتہ آسمانی کتابوں کے پیروکاروں کو قرآن پاک میں اجنبیت کا احساس نہیں ہونا چاہیے، اور انہیں بھی قرآن پاک کو ماننا چاہیے۔
आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, बेशक अल्लाह पर जमीन और आसमान की कोई चीज मख्फी नहीं। तो अल्लाह हर चीज को देख रहा है, उसकी आवाजें सुन रहा है, हर एक की हरकत सुकून से मुकम्मल तौर पर आगाह है। तो जाहिर है कि ऐसा इल्म मुहीत और कामिल इल्म तो मखलूक़ात में से किसी को हासिल नहीं है, ना ईसा को ना उज़ैर को। तो फिर इबादत के लायक अल्लाह की मखलूक तो नहीं हो सकती, ईसा नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिफत उनमें नहीं है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, और फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी तस्वीर बनाता है माओं के रहमों में जैसे चाहता है। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, नहीं है कोई माबूद मगर वो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है और वही माबूद है। अब देखिए कि अल्लाह तबारक व ताला ये काम करते हैं और तो कोई नहीं करता अल्लाह के अलावा, तो और कोई कैसे माबूद हो सकता है। तो अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला की सिफत मुसव्विर को बयान किया गया कि अल्लाह ऐसा मुसव्विर है जो माँ के रहम में तस्वीर बनाता है, और अल्लाह का कोई रंग ना कच्चा होता है ना फीका पड़ता है। तो इस जैसी तस्वीर तो कोई नहीं बना सकता, इसलिए किसी को मुसव्विर कहलाने का हक भी नहीं। लिहाजा कोई है ऐसा जो ऐसी तस्वीर खींचे और फिर उसको दवाम भी दे दे। तो इससे भी ईसाइयों के अकीदे की तरदीद हो गई, क्योंकि ईसा तो ऐसी इंसानी शक्ल सूरत नहीं बना सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में तो कोई ऐसी वो मिसाल नहीं है। तो इस लिहाज से वो खालिक या मालिक या माबूद नहीं। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, और अल्लाह ताला वो ज़ात है कि जिसने नाजिल की है तुम्हारे ऊपर किताब। मिन्हु आयातुम मुहकमातुन, फरमाया कि उसमें से कुछ आयात ऐसी हैं जो मुहकमात हैं, मुहकम है। हुन्ना उम्मुल किताब, वही किताब की बुनियाद है, वही किताब की असल है। व उखर मुतशाबिहात, और कुछ आयतें मुतशाबिहात हैं। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, पस रहे वो लोग जिनके दिलों में कजी है। फ़यत्तबिऊन मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तावीलिह, तो वो पीछे पड़ते हैं उन आयात के जो मुतशाबे हैं फितने को तलाश करने के लिए, और गोया के तावीलात को तलाश करने के लिए, अपनी मर्जी का मतलब निकालने के लिए मुतशाबे आयतों के पीछे पड़ते हैं। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, और फरमाया कि नहीं जानता उसका सही मतलब सही अंजाम मगर अल्लाह। जो मुतशाबे आयते हैं उनकी हकीकत तो अल्लाह पाक जानते हैं। वर्रासिखून फिल इल्म, लेकिन जो इल्म में पुख्तगी रखने वाले हैं, जो इल्म के अंदर फरमाया कि पुख्तगी रखने वाले हैं, वो क्या करते हैं। वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म के अंदर पुख्तगी रखने वाले हैं, यक़ूलून आमन्ना बिह, वो कहते हैं कि हम मुतशाबे आयात पर भी ईमान ले आए हैं। कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये सब वो कहते हैं हमारे रब की तरफ से है। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत हासिल करते मगर अक्लमंद। तो इस आयत मुबारका में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 में कुरानी आयात को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक आयात को मुहकमात कहा गया है और दूसरी आयात को मुतशाबिहात। मुहकमात से मुराद वो आयात हैं, मुहकमात से मुराद वो आयात हैं कि जिनकी मुराद मुतय्यन है, उसमें कोई इजमाल या इबहाम नहीं है, हर चीज़ वाज़ेह है, सुनने और पढ़ने वाले को बआसानी उसका मतलब मफहूम मुराद समझ में आ जाता है। इसलिए अकल का तकाजा ये है, इसलिए अकल का तकाजा ये है कि उन्हीं के मुताबिक, मुहकमात के मुताबिक फरमाया कि बगैर चूं चरा के उन पर अमल किया जाए, उसके मुताबिक अकीदा रखा जाए। नंबर 2,
متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی مراد الفاظ سے واضح نہیں ہوتی ہے، سننے والا پڑھنے والا شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ اس آیت سے یہ معنی مراد ہے یا وہ معنی۔ تو ظاہر ہے کہ جب الفاظ میں اتنی وسعت ہو تو تب تک اس میں مختلف معنی مراد لیے جانے کا امکان ہوتا ہے۔ تو لیکن قرآن پاک کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، ان آیات پر کیا لانا؟ ایمان لانا ضروری ہے۔ متشابہات پر فرمایا کہ ایمان لانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نازل ہونے کا، ان کے نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان پر ایمان لائے جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان سے بھی نصیحت حاصل کرتے اللہ کی طرف سے ہے تو ان کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھے، یقین کرے کہ ان متشابہات کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا جو ہمارے علم میں نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، ہم نہ واقف ہیں، بس اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ربنا، لیکن جو راسخ فی العلم لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی ہر آیت پر، ہر حکم پر، ہر وحی پر ایمان لاتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، راسخ فی العلم علماء کرام، علماء حق وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، نہ ٹیڑھا کر تو ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہبہ کر دے اور ہمیں عطا فرما دے اپنی طرف سے رحمت۔ اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں علماء کرام کی دعا کو ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کی جو دعائیں ہیں وہ عوام الناس سے ذرا مختلف ہوتی ہیں، عالمانہ دعائیں ہوتی ہیں۔ علماء کی دعائیں بھی عالمانہ ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ربنا لا، وہ جو زیادہ اہمیت کے قابل چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے ہیں۔ وہ دینی تعلیم کی وسعت، ان کی اشاعت مانگتے ہیں، وہ ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ دنیا اور مال و متاع اور اس طرح کی چیزیں جو ہے بے شک وہ مانگتے ہیں، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن ان کے مد نظر بلند مقاصد ہوتے ہیں۔ علماء کے مد نظر ان کی دعاؤں میں بھی عالمانہ شان ہوتی ہے۔ فرمایا علماء کی دعائیں، علماء حق کی دعائیں یہ ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے پروردگار جب تو ہمیں ہدایت عطا فرما چکا ہے تو ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ ہٹا، ٹیڑھا نہ کر۔ ہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے خصوصی رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے پروردگار تو لوگوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک ہے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں دعا کے انداز میں رب العالمین کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگوں کو تو جمع کرے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا۔ تو لہذا جب یہ اعتراف موجود ہے تو پہلے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وہاں محکمات پر عمل کے حوالے سے سوال ہوگا، متشابہات پر عمل کے حوالے سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو اسی کے مناسب حال انسان کو جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے۔ فرمایا آیت نمبر 10 سورہ آل عمران، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن ان کی اولادیں اللہ کے حضور ان کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ یہاں ان کی ساری محنت کا میدان جو ہے وہ اولاد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جائز ناجائز مال کو جمع کرنا ہوتا ہے، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، لیکن وہاں یہی اولادیں ہوں گی اجنبی ہو جائے، وہاں دین اور دین کا تعلق کام ہے۔
اولئک هم وقود النار، یہی کفار ایندھن ہے جہنم کا۔ تو اس آیت مبارکہ میں کفار کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے عام حکم بیان کیے جس میں عیسائی بھی شامل ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کسی کام ہرگز نہیں آئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس مال اور اولاد کی خاطر وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جب وقت آئے گا تو یہ چیزیں ان کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی، یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی عیشوں راحتوں کی خاطر دین سے دوری اور کفر کی دل میں دھس جانا قبول کیا، اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنا کوئی دانش مندی یا عقل مندی تو نہیں۔ فرمایا یہ تو ایسے ہیں کداب آل فرعون، ان کی حالت تو وہی ہے جیسے حالت تھی فرعونیوں کی، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے والے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، فرعونیوں کو اور فرعون سے پہلے قوم عاد قوم سمود کے لوگ۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ تو فرمایا گزشتہ قوموں کے انجام بد کو بیان کر کے قرآن کے مخاطبین کو کیا کی گئی ہے؟ تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نے اگر ویسا طریقہ اختیار کیا، اسی طرز عمل اور روش پر چلے تو انجام تمہارا بھی ان جیسا ہوگا، پھر تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا، کیونکہ جب عمل بد ہے تو انجام بد ہو۔ قل للذین کفروا، فرما دیجئے ان لوگوں سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کو آپ فرما دیں ستغلبون، ان کریم تم مغلوب ہو جاؤ گے، تمہارے غلبے کا اب کوئی چانس نہیں ہے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ ہوا بدر میں یہ شکست خوردہ بھی ہوئے اور کفر کی حالت میں مر کر جہنم رسید بھی ہوئے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، فرمایا تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں، التقطا جب وہ آپس میں آمنے سامنے ہوئیں، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، وَأُخْرَىٰ کافرۃ، اور دوسری کافرہ تھی، یرونہم مثلیہم رأی العین، تو آنکھ سے دیکھنے میں وہ انہیں اپنے سے دگنی تعداد میں دیکھتے تھے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے نصرت فرماتا ہے، تائید فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں آنکھ رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ یہ آیت نمبر 13 ہے، اس میں غزوہ بدر کی ایک معمولی سی اجمالی گویا جھلک بیان کی گئی۔ غزوہ بدر یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا سب سے پہلا اور بڑا معرکہ تھا۔ اس موقع پر کفار قریش 1000 کی تعداد میں تھے، ان کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، اور ان میں سے ہر شخص سامان حرب سے مسلح تھا، اور اس کے بالمقابل مسلمانوں کی کل تعداد 300 سے کچھ اوپر، 319 13 اتنی تعداد تھی، اور مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ 70 اونٹ تھے، ان کے پاس 700 تھے، اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں، 8 تلواریں تھیں۔ تو گویا کفار کی تعداد مسلمانوں سے دگنی سے بھی کہیں زیادہ تھی، لیکن مسلمان کافروں سے خوف زدہ یا مرعوب نہیں تھے، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش جو ہے یہ مد نظر تھی، وہ فتح و شکست سے ماورا ہو کر اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالی کا وعدہ نصرت کا
یہ بھی ان کے لیے مزید تسلی کا سامان، اور خود نبی علیہ السلام کی موجودگی یہ بھی ان کے لیے تسلی کا سامان۔ اور کفار قریش جو تھے وہ گویا کہ نبی علیہ السلام کے معجزے کے طور پر مسلمانوں کی تعداد کو اپنے سے کہیں زیادہ دیکھ رہے تھے، تھوڑی سی تعداد ان کو زیادہ نظر آ رہی تھی۔ تو یہ بھی ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ اس موقع پر ظاہر فرمایا۔ اس میں خصوصی طور پر فرشتے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے بھیجے۔ تو جب دنیا کے میدان میں فرمایا کہ کافروں کا مال و دولت اور ان کی اولاد کسی کام نہیں آئی، یہاں آئے شکست کھا گئے، تو قیامت کے دن ان کے مال و متاع یا اولادیں کیا کام ہے؟ یہی اللہ فرمایا، اتنا مال لائے، اتنا سب کچھ لائے، لیکن کچھ کام نہیں آئے۔ دنیا کے میدان جنگ کے اندر مارکہ کارزار میں حق و باطل کی جب جنگ ہوئی تو ان کے سامان کام نہیں آئے ان کے، اور نہ ان کی معاملاتیں، نہ ان کا جمع ہونا، نیٹو بنانا، یہ کچھ بھی کام نہیں ہے۔ تو فرمایا آخرت میں بھی یہ ایک دوسرے کے کام یا دنیا کا ساز و سامان ان کے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، والبنین من النساء، عورتوں سے، یعنی عورتیں یہ مرغوب ہیں لوگوں کو، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام، اور دیگر جانور، والحرث، اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ فرمایا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ، جنت اور اس کی ابدی نعمتیں۔ تو اس آیت نمبر میں، اس 14 نمبر آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اپنی پسندیدہ چیزوں کی محبت میں مغلوب ہو جاتے ہیں۔ کسی کو عورت کا حسن و جمال جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، زیر کر دیتا ہے۔ کوئی اولاد کی محبت میں نہ جانے کہاں کہاں تک جناب والا کیا کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور کسی کو سونے چاندی اور مال و دولت کے خزانوں کی محبت جو ہے وہ بے قرار کر دیتی، اور کسی کو قیمتی جو ہے گھوڑے، مویشی اور فصلیں جو ہے وہ مرغوب ہوتی۔ تو اس متاع دنیا کے حصول میں، دنیا کے سامان کے حاصل کرنے میں بہت سے لوگ جائز ناجائز، حلال حرام کی تفریق کو بھی مٹا دیتے اور اپنے رب اور اس کی یاد سے غافل ہو جاتے۔ تو یہ مغلوبیت اور غفلت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا اگر انسان ان چیزوں کی محبت سے مغلوب نہ ہو، اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو، اور اسے یہ چیزیں نصیب بھی ہو جائیں تو کوئی بری بات نہیں، جائز طریقے سے یہ ہو جائیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ان میں ناجائز طریقہ اور رب کی ناراضگی کو اختیار نہ کریں۔ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ، آیت نمبر 15، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں تمہیں ان چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تیار کر رکھی ہیں اللہ نے متقیوں کے لیے اپنے، جو فرمایا کہ موجود ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ باغات ہیں کہ چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، یہ رہیں گے اس کے اندر ہمیشہ، وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں وہاں جنت کی حوریں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، سبحان اللہ، اور اللہ کی رضامندی ہے وہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں کو اب جنت میں رہو، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں ہمیشہ کے لیے، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ رضوان من اللہ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضامندی ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر پہلے دنیا کی ذکر کی جانے والی چیزیں، فرمایا کہ اس کے بالمقابل جنت کی نعمتوں کو لایا گیا تاکہ لوگ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا دنیا کی ہر نعمت وہ ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ بہترین قرار دے رہے ہیں اور وہ تقوی والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے،
تو ان میں جنت کے باغات ہیں جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں، اور جنتی بیویاں ہیں جو بہت پاکیزہ ہوں گی، ان کی پاکیزگی جسمانی بھی ہوگی روحانی بھی، ان کی سیرت بھی اچھی، صورت بھی اچھی، اور فرمایا سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہوگی۔ تو یہ سب سے بڑھ کر ہے کہ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی خوشنودی نصیب فرما، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جو عمل کرتے ہیں وہی متقی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ملے گا اور ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ جنت کی نعمتیں جتنی بھی ہوں، دنیا کی نعمتیں جتنی بھی ہوں، ظاہر ہے کہ ان کو زوال ہے، فنا ہے، لیکن یہ ابدی اور ہمیشہ کی نعمتیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یہ متقی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلائی ہے اور دعا اپنے سماعت فرما لی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دعا کو ہم کثرت سے مانگیں۔ ربنا اننا آمنا، یہ تجدید ایمان ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کو نیا تازہ کرتے رہا کرو۔ تو یہ ایمان والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یہ ایمان کی تازگی ہے، اللہ ایمان کی تازگی نصیب فرمائے۔ فاغفر لنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس کا معنی یہ ہے کہ گناہ ایمان کے منافی نہیں ہے، ایمان والے سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کرے اللہ معاف فرما دیتا۔ فرمایا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے اگر گناہ کر لیں پھر توبہ نہ کریں تو پھر ہو سکتا ہے اسے جہنم کا عذاب ہو جائے۔ تو اس لیے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بھی معافی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، جو سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، جو فرما برداری کرنے والے ہیں، والمنفقین، جو خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت بخشش طلب کرنے والے ہیں، صبح کے وقت جو بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ صبح کا وقت جو ہے نا انسان کو میسر آ جاتا ہے رمضان میں، سحر کا وقت، تو اس میں جو انسان عبادات کرتا ہے استغفار کو بھی شامل حال رکھے، استغفار بھی کثرت سے کرے، بالخصوص صبح کے ٹائم۔ تو اس کی بڑی بات کر، یعنی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، استغفار کا ہر وقت وقت ہے، لیکن وہ بہت زیادہ مؤثر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لحاظ سے سحر کے وقت میں ہوتا ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز اور صبح کو رونا اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے، اپنے گناہوں پر رونے کی دولت۔ تو بہرحال خاص بندوں کے یہ کہ مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، بیماریوں میں صبر کرتے ہیں، زبان پہ سچ لاتے ہیں اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں اپنی غلطیوں کی اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، یہ لوگ جنت کی نعمتوں کے اللہ کے ہاں مستحق ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور سب نے یہ کہا کہ اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے، اور سب نے یہ کہا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی غالب اللہ جو حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 18 ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ عیسائیوں کو پتہ چلے کہ یہ صفات تو عیسیٰ میں نہیں ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے۔
ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور اہل کتاب نے نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر بعد اس کے کہ آ چکا ان کے پاس علم، تو انہوں نے آپس میں حسد کی وجہ سے یہ کیا کیا ہے، اختلاف کیا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیں کہ میں اور میری پیروی کرنے والے صحابہ کرام یہ ہم سب اللہ کے اپنے آپ کو تابع فرمان بنا چکے ہیں، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور فرما دیجئے آپ ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھ لوگوں کو، عربوں کو، أَأَسْلَمْتُمْ، کہ کیا تم بھی فرما بردار ہوتے ہو یا نہیں؟ ہم تو ہو گئے، کیونکہ دین اسلام ہی دین ہے، ہم تو اس میں داخل ہو گئے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ فرما بردار ہو جائیں یعنی اسلام لے آئیں، رسمی اسلام نہیں جیسے ہم ہیں ایسا نہیں، صحابہ کرام جیسا اسلام، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 20 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر اہل کتاب آپ سے بحث مباحثہ کریں، جیسے میں نے عرض کیا نجران کے علاقے سے جو عیسائیوں کا وفد آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کے متعلق بحث مباحثہ کے لیے نبی علیہ السلام کے ہاں، تو اگر یہ آپ سے بحث مباحثہ کریں تو آپ اپنے بحث مباحثہ کی ابتدا یوں کریں، یہ اللہ تعالیٰ یعنی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو اور وہ یہ کہیں اگر کہ ہم تو پہلے سے گویا کہ اسلام لا چکے ہیں، ہمیں اب مزید اسلام کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ نجران سے آنے والے وفد نے نبی علیہ السلام کی دعوت اسلام کے جواب میں کہا تھا، تو آپ ان کو جواب یہ دیں کہ جس اسلام کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ تو رسمی اور فرضی ہے، ہم تمہیں حقیقی اسلام کی دعوت دے دیتے۔ حقیقی اسلام کیا ہے؟ حقیقی اسلام وہ ہے کہ جس کا ایک نمونہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جذبہ اطاعت ہے۔ اگر تم لوگ بھی یہی جذبہ اطاعت رکھتے ہو اللہ کے حضور تو تم ہدایت یافتہ لوگوں اور اسلام والے لوگوں میں شامل ہو، ورنہ تو تمہارا یہ محض دعویٰ ہی ہے جو کہ باطل ہے، تمہارے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا۔ باقی تمہیں پیغمبر اسلام نے پیغام تو دے دیا اسلام کا، اب ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارے اختیار میں۔ تو اس آیت میں بھی حضرات صحابہ کرام کو حقیقی مسلمان قرار دیا گیا اور ان کے اسلام کو اور جذبہ اطاعت کو معیار قرار دیا گیا، جو ایمان لانا چاہے بھی صحابہ کی طرح لائے، اور فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہے وہ بھی صحابہ کی طرح کرے۔ تو گویا صحابہ کے اعمال جو ہیں صالحہ وہ مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون، آیت نمبر 21، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، فرما جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، یہود و نصارہ، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں، فرما انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ان قاتلین کے لیے المناک، تکلیف دہ، دردناک عذاب ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
अलम तरा इलल्लज़ीन ऊतू नसीबम मिनल किताब, फरमाया कि क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिनको किताब में से कुछ हिस्सा दिया गया, युदाउना इला किताबिल्लाहि, फरमाया वो बुलाए जाते हैं कि अल्लाह की किताब के मुताबिक उनके बीच फैसला कर दिया जाए। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, फिर एक गिरोह उनमें से मुंह फेर लेता है, वहुम मोरिजून, और हैं ही वो क्या करने वाले, मुंह फेरने वाले। ये आयत नंबर 23 है। तो आयत नंबर 21 में वफ्द नजरान को सुनाते हुए उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब की पेशीन गोई की गई है कि जो अल्लाह की निशानियों का इनकार करते रहे, एक दिन में कई कई नबियों को शहीद करते रहे, हालांकि उनके पास नबियों को और इंसाफ पसंद तबीयत लोगों को शहीद करने का कोई हक नहीं। तो फरमाया कि आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 22 में ये इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग अंबिया को और इस्लाह करने वालों को शहीद करते हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, उनके अमाल ज़ाया हो। आखिरत में कुछ भी अगर ये नेक काम करते भी हैं, यहूद नसारा रफ़ाई काम करते हैं, अस्पताल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, इंसानी हकूक़ का बाज़ औक़ात ख्याल कर लेते हैं, लेकिन ये कत्ल मुक़ातला जो इन्होंने शुरू किया हुआ है, तो इस वजह से आखिरत में इनको इनके नेक अमाल का सवाब भी नहीं मिले। दुनिया में आप देख लें, पहले नबियों को कत्ल करते थे, अब फ़लस्तीनी जो नबियों की औलाद है उनको कत्ल कर रहे हैं, तो यहूदियों का काम है। आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 23 में ये फरमाते हैं कि अहले किताब का जो तर्ज अमल है ये क्या है, किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते, बाकी पर नहीं लाते। तो क्या माना, ये तारीफ कर देते, और फिर किताबुल्लाह के मुताबिक अमल जो है वो उससे जी चुराते हैं। जो अल्लाह की किताब है उसका तो हुक्म है कि अब नबी आखिर ज़मान को मानो, कुरान को मानो, लेकिन अब ये नहीं मानते। अल्लाह की किताबों के मुताबिक अपने फैसले नहीं करते, फैसलों में मर्जी करते हैं। तो फरमाया कि फिर ये क्या है, ये इनकी अल्लाह ताला ने मुज़म्मत की। फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नार, ये इस वजह से कि वो कहते हैं कि हमें जहन्नम की आग नहीं पहुंचेगी, इल्ला अय्यामम मादूदात, मगर गिनती के चंद दिन, वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, इनके दीन के हवाले से उस चीज ने इनको धोखे में डाला है जो ये घड़ते थे। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई या बिठा देगी कि या तो हम जहन्नम में, कहते थे पहले तो हम जहन्नम में जाएंगे नहीं, अगर हमें जहन्नम में कोई भेजना जरूरी भी हुआ तो हम 40 दिन से ज्यादा वहां नहीं जाएंगे, जितने हमारे बड़ों ने। अल्लाह ताला ने फरमाया ये आखिरत से बिल्कुल बेखौफ हैं। अल्लाह के यहाँ उसूल ये है कि जो शख्स सजा से बेखौफ हो तो वो सरकशी और गुनाहों की आखिरी हद को छो रहा होता है। तो उसे तो ये होता है कि मुझे कोई सजा नहीं दे सकता, तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो फरमाया ये बातें इन्होंने अपने दीन में घड़ घड़ कर शामिल की हैं, ये धोखे का शिकार हैं। ईसाइयों ने भी अपने दीन में ये कफारे का अकीदा शामिल कर लिया, चलो जी कोई बात नहीं है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फांसी चढ़ गए नौजुबिल्लाह, तो हम जनाब वाला क्या हो गए, हमारे गुनाह भी माफ हो गए। तो ये गलत अकीदे हैं, ये अल्लाह की सजा से बेखौफ हो जाने वाली बात है। कोई अल्लाह ताला ने इनसे वादा किया, ऐसा कुछ भी नहीं। फ़कैफ़ इज़ा जमान, अल्लाह फरमाते उस वक़्त क्या होगा, इज़ा जमानाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह, जब हम उन्हें एक दिन में जमा करेंगे, ऐसा दिन क़यामत का जिसमें कोई शक नहीं। फिर वहाँ क्या होगा, ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, हर जी को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाए, किसी पर जुल्म नहीं होगा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ये आयत नंबर 25 तक इंशाल्लाह हो गया। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क से इंशाल्लाह कल आज करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि कहे सुनने के मुताबिक अल्लाह अमल की तौफीक दा।